ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا۔ پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا، اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی۔ ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرا سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہن بہنوئی جناب عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، اگر تو عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ چنانچہ وہاں داخل ہوتے ہی عمر پہ ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی، وہیں سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ادب سے عرض کی، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے اور سر جھکانے کو حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ فضا میں ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی، حضرات نے مبارکباد دی اور اس زور سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا کہ حرم شریف اور مکہ مکرمہ کے تمام گلی کوچوں میں اس کی آواز سنی گئی۔